شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، اس احادیث مبارکہ میں فرمان میں حضور پاک بتا رہے ہیں کہ مسکین جو ہے اس کو ہمیں کھانا کھلانا چاہیے اور جو یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اب حضور پاک نے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ کسی مسکین کو جو ہے خالی ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے، اس کو کھانا لازمی کھلانا چاہیے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں کتنے بچے یا بچیاں ایسی ہیں جن کے سر پر جو ہے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور ان کا جو ہے سچے دل سے اور نیت کے ساتھ جو ہے ان کی کفالت کرنی چاہیے۔ حضور پاک نے فرما دیا ہے، اور ہمیں جو ہے اگر ہم حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عشق کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے دل میں ان کے لیے بہت جگہ ہے، تو ہمیں ان کے جو حکم ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو اب حضور پاک نے صاف بتا دیا ہے، تو آج ہی سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد رشتہ دار ہیں پہلے نمبر پر ان میں یتیموں کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ ہمیں رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ امیر ہونا ہے یا ہم نے اپنے صرف جو ہیں اخراجات پورے کرنے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ان کا بھی حق ہے، تو اگر ہم ان کا وہ حق ادا نہیں کریں گے تو روز قیامت والے دن ہم سے ضرور اس چیز کا سوال ہوگا کہ جب تمہارے یعنی کہ رشتہ داروں میں سے تمہارے یتیم یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں تھیں تو تم نے ان کی کفالت کیوں نہیں کی، ان کے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا اور مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی مستحق لوگ آ بھی جاتے ہیں دروازے پر تو ہم ان کو جو ہے وہ دھتکار دیتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اگر وہ حقدار ہے اور مسکین ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کھانا کھلائیں، اس کی جو ہے تواضع کریں، تاکہ حضور پاک کا یہ فرمان پورا ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور جو ہم اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں گے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ جب ہمیں قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور روز قیامت تک جب دوبارہ حساب کتاب کے لیے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، تو یہی جو ہمارے ہاتھ کے دیے ہوئے پیسے ہیں یا کسی کی کفالت ہے یا مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نام اعمال میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں، دنیا عارضی ہے، اور نماز 5 وقت بعد جماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی جو ہے وہ ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، تو عمل کرے، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔